अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ फाइनली आतिशम की 40 एपिसोड। तो आज के एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, लॉन्ग भी है एज़ यूजुअल, जैसे मैंने वादा किया था। 7000 वर्ड्स के एपिसोड है। यकीनन आप कल की छुट्टी जो है वो कवर हो जाएगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। नावल आतिशम बाय मरवा मिर्ज़ा, एपिसोड 40। लेट्स स्टार्ट। बारिश से सभी हॉस्पिटल मिलने आए थे। बासिल, हिरा और अजर ने इतनी बड़ी बात छुपाई, इस पर सबके शिकवे भी अलग नवैयत के थे। मगर असल बात थी कि बारिश अब काफ़ी बेहतर था। जख्म गहरा था, लेकिन सबकी दुआएं यकीनन उसे जल्द सेहतयाबी अता करने वाली थी। रमला को देखकर सभी हैरान हुए थे, लेकिन सबको एक सी फिल्म चिपकाए वो सबको ही मुतमईन करने में कामयाब थी, सिवाय हिरा के। सच सच बताओ, क्यों आई हो तुम वापस? अंदर बारिश के पास माहा थी और बाकी सब बीस से मिलने और तीमारदारी में मगन थे। जब रमला बाबा की काल सुनने आई तो हिरा भी कुछ देर तक बाहर चली आई। बारिश ने जरूर इन दो के बाहर जाने पर दिल ही दिल में खैर की दुआ मांगी थी। सच ही बताया है हिरा, सबकी याद आ रही थी तभी। वो मुस्कुराकर हिरा की आंखों में झांकी। हिरा के जबड़े मजीद तन गए। तुम्हारे इस प्रोफेसर का क्या बना जिसे तुम लाइक करती हो? हिरा के सर्द मेहरी से मजीद पूछने पर एक पल रमला के चेहरे पर सफेदी छाई। इस कमीने प्रोफेसर का जिक्र भी अब रमला का खून खौला देता। बारिश के पेट में कुछ नहीं रहता, रमला ने नाराज सा होते कहा, जबकि हिरा ने रमला की चुराई नजरों पर उसका चेहरा जबड़े से आहिस्तगी से होल्ड किया था कि रमला नजरें ना चुरा सके। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है रमला। हिरा की तुंदही और सर्द मेहरी में लिपटा सवाल इसने दोहराया। वो अच्छा इंसान नहीं, अल्लाह करे उसको कीड़े पड़े। हाँ, मैं लाइक करती थी उसे, बट ना वो अच्छा इंसान निकला, ना मेरे पेरेंट्स मानते। अगर वो अच्छा भी होता। रमला के अंदर की तकलीफ लम्हा भर बाहर आई। जो भी था, वो जितनी भी शोखियां मार ले, वो जिस फेज से गुजरी थी, उसके जो असर इस पर हुए थे, उनकी तबाहकारी तो खुद रमला ना जानती थी। हिरा ने देखा कि वो इस प्रोफेसर का जिक्र करते खौफ और तकलीफ से कांप रही थी और ये हिरा को बेचैन कर गया। तो यहाँ क्या तुम फिर बारिश के पीछे आई हो? हिरा ने आखिर वो सवाल कर ही लिया जो इसे सुलगा रहा था। जब एक पल रमला ने जख्मी नजरों से हिरा को देखा, उसे वो बारिश के लिए इतनी इनसिक्योर अच्छी ना लगी, खासकर अब जब इस शख्स ने अपने खूबसूरत और सेहतमंद जिस्म पर उसके लिए एक बदनुमा दाग झेला है, जख्म झेला है। नहीं, हरगिज नहीं, वो मेरे भाइयों जैसा है। रमला ने फौरी सफाई दी, जिस पर हिरा ने बाजू सीने पर लपेटे और रमला को सर्द नजरों में लिया। मुझे तुम उसके आसपास मंडलाती नजर आई तो बहुत बुरा होगा। हम पहले ही बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरे हैं, मजीद मुझे परेशान मत करो रमला। तुम वापस चली जाओ, यहाँ क्या काम है तुम्हारा, वो भी अकेले? हिरा की सर्द महरी बढ़ती गई तो रमला ने सर झुका लिया। वो हिरा की गलत फहमी कैसे मिटाए, समझ से कासिर थी। कैसे बताए कि वो किसी और की बीवी बन चुकी है? ये शहर तो उसकी पनाहगाह है। मैं चली जाऊंगी, तुम प्लीज खुद को स्ट्रेस मत दो। मैं तुम दो के बीच ना पहले थी, ना अब हूं, ना कभी आइंदा होंगी। रमला ने इसे चारों नाचार कायल करना चाहा, पर वो उसके हाथ शानों से सहूलत के संग हटा गई। पहले ही मेरी वजह से वो इस हाल को आ गया। मैंने बकवास की उसके दोस्तों के सामने, उस लड़की के सामने भी जिससे मेरा और बारिश का रिश्ता बर्दाश्त ना हुआ, और वो एसिड ले आई। तुम भी ऐसा ही कुछ करने आई हो तो पहले बता दो, उसे तकलीफ देने की कोशिश भी मत करना। रमला जो आगे ही परेशान थी, उसकी वहमो गुमान में बिना था कि हिरा ये सब सोच रही होगी। ऊपर से हिरा की एहसासियत रमला को एहसास जुर्म में मुब्तला कर रही थी। मेरी जान, तुम मुझे इतना बुरा कैसे समझ सकती हो? इधर आओ मेरे पास, हम बाहर चलते हैं, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। रमला के पास जैसे कोई हल ही ना बचा। इसने हिरा का हाथ पकड़ा और बस लिए हॉस्पिटल से निकल आई। हिरा का बुखार जिससे जरा से रोने से फिर दहक गया था। इसे इतनी तकलीफ मेरी वजह से मिली है। रमला ने इसे वहां मौजूद बेंच पर बिठाया और खुद भी साथ बैठी। वो भी अमार का नहीं बता सकती थी, क्योंकि बहुत बड़ी कीमत ले चुकी थी।
तुम गलत सोच रही हो। इधर देखो, मैं तुम्हें शक्ल से जालिम लगती हूँ। बताओ, वो प्रोफेसर, उसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की तुम जानती हो? मैं अचानक क्यों आई, क्या तुम्हें वजह जाननी है? इस बार रमला की आवाज नम हुई तो हीरा ने अपनी आंखें रगड़े उसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो क्यों। हम उनके घर किसी काम से गए, एक दोस्त थी पर कमीनी निकली। उस प्रोफेसर ने मुझे जूस में कुछ मिलाकर दिया जिसको पीकर मैं बेहोश हो गई। फिर उसने मेरे साथ गलत पिक्स ली और उनके थ्रू वो शायद बाबा या ताया जान को किसी दुश्मनी की वजह से ब्लैकमेल करना चाहता था। ये तो बासिल भाई ने बर वक्त मेरी मदद की, क्योंकि मैंने ये सब बारस को बता दिया। उसने बासिल भाई को बताया। आज अगर वो कमीना पकड़ा गया है और मेरा ये राज महफूज है तो उनकी वजह से, और मैं यहाँ आई भी तभी। प्लीज रमला, मैं कुछ दिन इस सब से निकलने के लिए यहाँ आई हूँ। वहाँ अकेली रहती तो शायद पागल हो जाती। यहाँ तुम सबके बीच शायद मैं खुद को संभाल लूँ। रमला की सच वाकई दिलखराश थे। हीरा ने फौरन से रुख उसकी तरफ मोड़ा और रमला का हाथ पकड़कर अपने हाथ में थमाया। हीरा को शदीद अफसोस था कि इसने रमला को इतनी तकलीफ में होने के बावजूद शक किया। इसने रमला पर इतनी तकलीफ में होने के बावजूद शक किया। I'm sorry, पता नहीं मैं क्या क्या सोचती हूँ। मैं दोबारा तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। इवन मैं और बारिश मिलकर तुम्हारी उदासी मिटाएंगे। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। हीरा की यही तो प्यारी आदत थी, अपनी गलती उसे फौरन दुरुस्त करनी आती थी। रमला की आंखों में शुक्रगुजारी उतरी। तुम मुझे माफ कर दो और मुझे अपना दोस्त समझना। तुम और बारिश एक हो, इसकी सबसे ज्यादा खुशी मुझे है। हीरा, वो भी आवाज को तर होने से रोक ना सकी, जबकि हीरा ने जोर से उसे गले लगाया था। किसी किस्म की टेंशन ना लो भाई, उस कमीने प्रोफेसर की चटनी बना देंगे। उस गंदे आदमी ने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा। हीरा ने उसे तसल्ली दी, जबकि आखिरी सवाल पर रमला को रूबरू हुए देखा, पर वो कुछ नहीं जानती थी। तभी लाइल्मी से सर गिरा गई। मैं जब जागी थी मैं उसके रूम में थी, एक ब्लैंकेट था मेरे पास। पता नहीं उसने क्या किया होगा, मैं नहीं कह सकी। लेकिन तुम बासिल भाई से कहोगी कि इस प्रोफेसर ने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं? मैं ये नहीं पूछ सकती उनसे। रमला ने बेदर्दी से आंसू रगड़े। वो बाहर से हंसती हुई अंदर से बहुत ज्यादा दर्द में मुब्तला थी। ओके, तुम परेशान ना हो, मैं भाई से पूछूंगी। तुम्हें जागने के बाद कोई तकलीफ थी, बॉडी पर कोई निशान या ऐसा कुछ जो तुम्हें बुरा महसूस हो, किसी तरह की स्मेल? वो उसकी उदास आंखें तकती बोली तो रमला ने फौरन नाक रगड़े नफी की। हीरा ने गहरा शुक्र भरा सांस लिया। बस फिर अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह उस आदमी को जहन्नम में डाले। तुमने कुछ नहीं किया तो किसी किस्म की गिल्ट में मत रहो। हीरा की ढारस पर वो संभल तो गई, पर आंखें भीगी हुई थी। तुम प्लीज मुझे लेकर बारिश के हवाले से आइंदा किसी किस्म की टेंशन मत लेना। रमला ने भी उसे तमहीदन कहा तो हीरा भी मुस्कुराकर सर हिला गई। और फिर वो एक दूसरे से सर जोड़े बैठ गई। सब बारिश से मोहब्बत और लाड जताने के बाद रुखसत हुए, क्योंकि ज्यादा लोग रुक नहीं सकते थे। जो हीरा आ गई थी तो अभी अजर को भी जाना था। बासिल उसे भी छोड़ने जा रहा था, तो रमला भी तैयार हुई। रमला और अजर गाड़ी की तरफ बढ़े ही जब हीरा ने चुपके से बासिल भाई की बाजू उचकी और एक तरफ ले आई। वो मुस्कुराया, हैरान हुआ। फिर जब हीरा ने एड़ियों के बल उठे गर्म गर्म बुहार ज़दा सांस से भरते रमला का मसला बताया और झिझकती हुई पीछे हटी, तो पहले बासिल को खुशी इन सब छोटों की तमाम गलत फहमियों के मिटने की हुई। जाहिरा गलत फहमी मिटी थी, तभी तो रमला ने हीरा से ये सब डिस्कस किया, जबकि अमार का इसने हीरा से इस सब में जिक्र नहीं किया। बासिल को इसकी भी खुशी थी। भाई, आप एक लड़की की फीलिंग समझे। वो एक नामहरम पराये मर्द के सामने उसके कमरे में बेलबास थी। उसकी तकलीफ समझे। उसे कुछ याद नहीं है, पर उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ जो किसी गलत चीज़ की तरफ इशारा करे। तो आप उसे ये यकीन दिलाएं कि उस गलीज आदमी ने बस तस्वीरें ली थी, कुछ किया नहीं। हीरा इस मामले में यूं शामिल थी जैसे ये उसकी अपनी ज़ात का हिस्सा हो। अजर और रमला भी गाड़ी के साथ लगकर खड़ी एक बहन भाई की सरगोशियों की तरफ मतवज्जा थी।
रमला तो जानती थी पर अजर को वो ये सब फुर्सत से बताने वाला था। उसने रमला की ये तस्वीरें इसी फीमेल के थ्रू ली हैं जो बज़ाहिर रमला की दोस्त थी, मगर रमीज़ ने इसे ही सब के लिए यूज़ किया, पैसे देकर। उसे भी अरेस्ट करवा चुका हूँ वहीं। फिर रमीज़ उसका प्रोफेसर उसने अपनी अलग से पिक्स बनाकर रमला की पिक्स के साथ मर्ज की। इस कमीने ने मेरे लोगों को हर चीज़ बताई है। तुम बेफिक्र रहो, मेरी सास जान और रमला को भी ये सब बता देता हूँ। अगर मुनासिब है तो तुम खुद बहन की तरह उसे तसल्ली दे दो। बासिल के जवाब पर हीरा की सांस में सांस आई। ओ बासिल भाई, शुक्र है, मैं उसे बता दूंगी। अब ग्रेट है। प्लीज इस गंदे प्रोफेसर को मेरी तरफ से भी 10 जोर के मुक्के मारिएगा, गलीज आदमी। वो खुशी से ये भी भूल गई कि अभी भी बुखार में है। बासिल ने इसे खुद से लगाते इस निढाल परी की वापस आती मुस्कुराहट पर सर चूमा तो वो जरा थमी। अपना ख्याल रखना, बारिश का भी, मैं रात में आऊँगा। कुछ खाना पीना हुआ तो मैसेज कर देना। जाओ उसके पास, हम भी निकलते हैं। रमला भी फ्लाइट लेकर आई है तो घर जाकर रेस्ट कर लेगी। रात तक बुखार भगा लो वरना इंजेक्शन लगेगा। वो लाड जताता हीरा को तो प्यारा लगा ही ज्यादा प्यारा अजर को लगा, और रमला तो वैसे ही इन दो को मुस्कुराता देखकर समझ गई कि मामला तसल्ली वाला है। ना इंजेक्शन नहीं, मैं बारिश के पास हूँ तो समझे ठीक हूँ। भाई मुझे 2 आइसक्रीम चाहिए, वनीला आइसक्रीम। वो फौरन से लाड की संग फरमाइश किए बोली, ओके मेरी गुड़िया, आधे घंटे तक पहुंच जाएगी आइसक्रीम। उसे देने से पहले डॉक्टर से पूछ लेना कि परमिशन है या नहीं। चलो ख्याल रखो अपना। बासिल ने इसे ताकीद की, जिस पर वो मुस्कुराकर अलग हुई और इन सबको सी ऑफ करे वहीं बैठकर रमला को मैसेज भेजा। साथ आइसक्रीम का वेट भी करने लगी। रमला के फ़ोन की चार्जिंग मैसेज नोटिफिकेशन पर ही ख़त्म हुई और मैसेज रमला का था। वो बस यही देख सकी, बस जल्दी से घर पहुंचकर इसे हीरा का मैसेज पढ़ना था। बासिल ने दोनों को वापस घर पहुंचाया। उसकी गाड़ी माहिल पैलेस के पोर्च में रुकी तो रमला पीछे से डोर खोले निकलती और मुस्कुराकर अजर और बासिल को हाथ हिलाती सयाल हवेली की तरफ बढ़ी। जबकि अजर ने बासिल की तरफ जरा खिसक कर मोहब्बत से देखा ही कि वो फौरन अजर को अपनी गाल पेश कर गया। मैं रेडी होकर खुद निकल जाऊंगी ऑफिस, तुम रात टाइम से आ जाना, ओके? मैं 9 बजे वापस आ जाऊंगी, 10 तक तुम मेरे पास होने चाहिए हो। वो अपना सीट बेल्ट खोले उसकी गाल चूमती जरा दूर हुई और मान इन भूरी आंखों में भरते ताकीद की। शाम तो ऑलरेडी हो चुकी थी, 4:30 बज रहे थे और बासिल को कुछ अहम काम थे। उसके बाद रात यार की। आज ना आ पाया तो वो उसकी तरफ देखे मोहतात अंदाज में बोला, डर था वो खफा हुई तो जा ना पाएगा। क्यों, मुझसे जरूरी भी है कुछ तुम्हारी लाइफ में बासिल? वो आंखों में गर्मी भरे बोली, लहजा भी थोड़ा नाराज, खिंचा और रूठा था। जरूरी तो मेरी आती जाती सांस भी नहीं, पर मैं कुछ मसरूफ हो गया तो तुम्हारी रात अकेली हो सकती है। कुछ नए केसेस हैं, फाइनली बड़े मुजरिम हाथ आने वाले हैं। तुम्हें कल बताऊंगा। इस मिशन में तुम मेरे साथ होगी, एएसपी अजर सयाल। वो उसका हाथ पकड़े, उसकी नरमी महसूस किए, होंठों के करीब लाया, फिर होंठों को उसकी उंगलियों से छूकर चूमने लगा। वो बस अपनी जिद यहीं हार गई। मैं ना होकर भी पास रहता हूँ तुम्हारे, मैं अपनी मोहब्बत में जीत चुका हूँ। हाँ बासिला, तुम तो कुछ ना होकर भी अजर सयाल का सब निकले। वो मस्त हंसता इतराया। अजर ने आज तक किसी शख्स को यूं रश करके झूमते ना देखा था। दिल का झूमना था वो। आओगे ना? वो आंखों के नजदीक सांसों के पास आए बोली, नहीं मेरा सुकून। बहुत माजरत करते इस शख्स ने नजर झुकाई। फिर भी इंतजार करूंगी, मुझे तुम चाहिए हो। वो मोहब्बत से लबरेज जाम जैसे जरा सी हरकत इसे छलका देगी। बासिल माहिल के दिल में मस्तियां और शरंगेजियां असर उठाने लगी। उफ, तौबा शिकन था उसका मुस्कुराना। ईमान हराब करती बेखुद नजरें माइल करता इस वजह के आधे चेहरे का बहका तबस्सुम। मेरा सुकून अब मुझसे सुकून पाएगा, ज़ाहिर नसीब। खंबीर सरगोशी किया आगे झुककर। वो बख्तवर माथा चूम कर बासिल ने उसके अंदर अपने नाम की राहत का असर उतारा। वो पागल होने लगी थी हर उस लम्हे जब वो अजर को अपना सुकून कहता,
اپنے لب اس کے ماتھے کی جلد سے جوڑ کر حرارت کو حرارت سے مات دیتا۔ اس کے رنگ میں لمحہ بلمحہ ڈھل کر اجر سے باصل ہو رہی تھی۔ تم پھر مجھے اپنا نشہ کر دو کہ بائے جادوگر۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر باسل سے پناہ چاہتی، اس کے سحر و خوشبو سے دامن بچاتی وہ بڑبڑائے باہر نکلی، جبکہ باسل کی مسکراہٹ اس لڑکی نے چرائی نہیں۔ اس کا باہر نکلنے کے بعد افسوس ہوا۔ میرے ہاتھ لگو، تمہاری ان بہکی نشیلی نظروں کے انداز نہ بدلے تو میرا نام اجر سیال نہیں۔ اس کو مسکرا کر چیلنج کرے گھر کی طرف بڑھی، جبکہ باسل نے وہیں سے ایک جان لیوا آہ برتے گاڑی موڑی اور کچھ لمحوں میں گاڑی گیٹ کراس کے باہر نکل گئی۔ رملہ نے پہلے تو روم میں پہنچ کر اپنا فون چارج لگایا، پھر وہ ٹاول لے کر نہانے بڑھ گئی۔ باسل نے تب تک آرڈر کر دیا تھا۔ تبھی دونوں آئس کریم گلاس ہیرا کو وہیں ہاسپٹل میں موصول ہوئے۔ وہ نے لیے ہاسپٹل کی مین بلڈنگ کی طرف چل دی۔ بارس کو کچھ ڈاکٹرز دیکھ رہے تھے، تبھی وہ دروازے کی اوٹ میں وہ دونوں آئس کریم گلاس تھامے اندر جھانکی۔ پھر جیسے ہی ڈاکٹر اور ان کا سٹاف نکلنے لگا، وہ ذرا پیچھے ہوئی اور ایک ہاتھ چھپا لیا جسے ڈاکٹر طلحہ دیکھ چکے تھے۔ ہیرا کی گھبراہٹ دیکھے مسکرائے۔ دے سکتی ہو اسے آئس کریم؟ ڈاکٹر کی اجازت پر وہ جیسے گلاب کی طرح کھلی، بہار کی حدت سے تپتا چہرہ چمک گیا۔ سرپرائز! وہ جھومتی ہوئی اندر آئی۔ بارس جو ریموٹ تھامے LCD پر چینلز بدل رہا تھا، فوراً چونک کر آنے والی کو دیکھنے لگا۔ بارس کا پورا روم بکوں سے سجا تھا۔ ماہا، بابا، ایمن سب رنگ برنگے پھول لائے تھے تاکہ وہ ان کو دیکھ کر جلدی ریکور کرے۔ ہونٹوں پر ہنسی لیے وہ پاس آئی۔ آنکھیں ابھی بھی بہار کی نمی سے چمک رہی تھی، لیکن بارس کے لیے وہ تب بھی سب سے حسین تھی۔ آئس کریم؟ بارس نے ہلکی سی حیرت سے پوچھا۔ وہ فوری سر ہلا گئی۔ تمہارا وعدہ تھا مجھ سے تو میں نے سوچا وعدے ٹالے نہیں جاتے۔ اس نے بستر کے پاس والے نرم کاؤچ پر بیٹھنے کے بجائے سیدھا بارس کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھتے اس کو آئس کریم کا گلاس تھمایا۔ اس طبیعت ناسازی میں ایسی فیورٹ آئس کریم تو نہال کر گئی، پھر ساتھ ہیرا تھی تو سونے پہ سہاگا۔ ویسے بھی ہمارا یہ ڈیٹ ایک عدد کس کا مخروص ہے؟ بارس نے ایک چھوٹی سی بائٹ لیتے گردن موڑ کر اسے شرین نظروں سے دیکھا۔ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ خود مت کھاؤ نا۔ اس نے آئس کریم کا چمچ بارس کے منہ کے قریب کیا۔ بارس نے بنا کچھ کہے چمچ منہ میں لیا۔ نظریں بس اس کے چہرے پر فرصت سے جمائے وہ ایک بیمار عاشق ہی لگ رہا تھا۔ تمہیں بخار ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ بارس نے نرمی سے اس کے اسی چمچ والے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی حرارت دیکھتے کہا، مگر ہیرا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی آئس کریم سائیڈ رکھ چکا تھا۔ ہیرا خود جو کھلا رہی تھی۔ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے بہتر دوا اور کوئی نہیں۔ پھر وہ ایک چمچ خود کھاتی ہے کسے دیتی؟ وہ مسرور ہوتا اور ہیرا بے حد خوش۔ بس ایک شرط ہے، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ ورنہ اگلی بار آئس کریم کی جگہ۔ وہ شرارت سے بولتے رکی۔ کیا؟ بارس نے ابرو اچکائی۔ کڑوی دوا پلاؤں گی، اور وہ بھی رومانٹک انداز میں۔ ہیرا نے مذاق کیا اور دونوں ہنسنے لگے۔ ہنستے ہنستے آنکھوں میں پیار امڑنے لگا۔ اور اگلا وعدہ؟ بارس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہیرا کی پلکیں لرزیں۔ فیس کس؟ ہیرا نے معصومانہ سی سرگوشی کی جیسے وہ لفظ صرف انہی دونوں کے لیے ہو۔ کیا بھی دے دوں؟ بارس کی نگاہوں میں شوخی بھی تھی، طلب بھی۔ وہ اسے دیکھتے پریشان سی ہوئی۔ ابھی میں نے دینی تھی یا تم نے؟ ہیرا نے دھیرے سے کہا۔ چہرہ گلابی ہو چکا تھا۔ ایک ہی بات ہے میرے دل۔ اس کے ہاتھ سے وہ آئس کریم گلاس پکڑ کر سائڈ پڑے دوسرے گلاس کے ساتھ رکھ کر ہیرا کا ہاتھ پکڑے اپنے نزدیک سرکا گیا۔ روم پھولوں کی مہک اور ان کی چاہت سے دمک رہا تھا۔ بارس نے آہستہ سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ وہ سانس روک گئی۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، ماحول میں ایک عجیب سا خاموش سکون بسا ہوا تھا۔ اور پھر بارس نے اس کی پیشانی چومی، پھر ناک پر ہونٹوں کی گرم تاثیر چھوڑی، اور آخر میں دھیرے سے بہت محبت سے انہی ہونٹوں کی حرارت بوسوں میں لپٹائے ہیرا کے دونوں گالوں کو چوما۔ وہ جیسے گلاب کا پھول تھی، وہ اس کے ہونٹوں کو بھینچنے پر پیچھے ہوا۔ چند لمحوں کی وہ قربت وقت کا سانس روک گئی تھی، پھر دونوں نظریں جھکا کر بلش کرتے مسکرا دیے۔ ڈیٹ کمپلیٹ؟ بارس نے
اس گلابی کنول کو چھیڑا۔ نہیں، اگلی ڈیٹ تمہارے ٹھیک ہونے پر ہوگی، آئس کریم، فیس کس اور شاید کچھ اور۔ وہ شرارت سے بولی اور بارش کے دل میں ایک اور موسم بہار اتر آیا۔ کچھ اور سے کیا مطلب تھا وہ اچھے سے سمجھ گیا۔ میری زندگی، میری گڑیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر جما گیا جس سبب وہ روحان سی ہو گئی۔ گڑیا میں بھائیوں کی ہوں، تمہارا دل ہی ٹھیک ہو۔ وہ فوراً ڈانٹ گئی، میری جان۔ وہ جذباتیت سے بولا تو ہیرا نے آنکھیں بند کیے بارش کی گال پھر اپنے ہونٹوں سے چھوئی۔ ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے، میں پھر ایسی بہت قصص کروں گی، آئی پرومس۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بھگو گئی تو بارش نے اس کی گال سہلاتے سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ وہیں دوسری طرف رملہ نہا کر نکلی تو ٹاول لپیٹ رکھا تھا، جلدی تھی بس فون آن کرنے کی۔ فوراً آ کر فون اٹھایا، چارج سے ہٹائے بنا آن کیا اور سب سے پہلے ہیرا کا میسج پڑھا جسے پڑھتے ہی وہ نم آنکھوں میں خوشی بھرے وہیں کاؤچ پر بیٹھی روئی کے نرم گولوں سی وہ پیاری سی لڑکی لمحے میں درد میں لپٹ گئی۔ پھر ہیرا کو ایک ہگ سٹیکر بھیجے، اس نے جلدی سے اپنا سوٹ کیس کھولا اور اپنے بہت سے مغربی کپڑوں میں سے چند اکا دکا سوٹس دیکھتے سرخ والا نکالا، اور یہ سوٹ نکالتے وہ چمک سی گئی۔ تنگ کرنے جاؤں گی ان کو، ساتھ وہ اسپیشل انڈے اور سوجی والا حلوہ بھی بنا کر لے کے جاؤں گی، اور انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ میں انہیں اس لیے تنگ کرنے آئی ہوں کیونکہ میں پوری ٹھیک ہونا چاہتی ہوں۔ وہ جلدی سے اداسی بھگائے وہ کپڑے لے کر چینج کرنے بھاگی، پھر کچن میں آئی اور میڈ سے سب حلوے کی چیزیں مانگی۔ ماہا خود صدقے کی نیاز بنوا کر بانٹنے والی تھی، مگر پھر رملہ نے انہیں کہا وہ صدقے میں کسی کو پیسے دے دے، وہ بارش کے سلامت ہونے پر حلوہ خود بنائے گی۔ تو وہ خوشی خوشی سے اپنا کچن تھما گئی کیونکہ ہر کوئی اس وقت صرف بارش کے لیے دعا گو تھا۔ حلوہ بنانے کے بعد اسے اچھے سے سجائے، ایک ڈونگے میں ڈال کر الگ کرے، وہ باسل بھائی کو کال ملائے وہیں کچن ڈائننگ کرسی سنبھالے بیٹھی۔ مجھے ان کا ایڈریس چاہیے باسل بھائی، زیادہ تنگ نہیں کروں گی، بارش کے ٹھیک ہونے پر حلوہ بنایا ہے، ہیرا اور بارش کو بھی دینے جا رہی ہوں تو ان کو بھی دینا چاہتی ہوں، پلیز منع مت کیجیے گا۔ باسل اس وقت فارم ہاؤس ہی آیا تھا مار کے لیے کچھ کپڑے اور ضروری چیزیں دینے، جبکہ مار شاور لے کر ابھی سویا تھا۔ پہلے تو باسل کا دل چاہا یار پر رحم کھائے اور رملہ کو بہلا دے، پر اندر کا کمینہ یار جسے انگڑائی لے اٹھا۔ ویٹ کرو، میری گاڑی تمہیں پک اینڈ ڈراپ کرے گی، وہ میرا سیکرٹ آفس ہے تو کسی لوکل کی وہاں رسائی نہ ہو، بس تبھی بس حلوہ دینا اور واپس آ جانا، اس کے دماغ کا حلوہ مت کرنا، بہت تھکا ہوا ہے، میرا ڈرائیور آتا ہے۔ باسل کی مہربانیوں کو وہ کیسے صلہ دیتی، سمجھ سے باہر تھا، بے شمار مشکور ہوئی۔ تھینک یو سو مچ باسل بھائی، میں آپ دو کا احسان کبھی نہیں اتار سکتی۔ وہ جذباتی سی ہوئی، اتارنے کا کہا بھی کس نے ہے، ریلیکس رہو۔ وہ جواباً اتنی نرم آ گئی، تسلی پر مسکرائی اور رابطہ توڑا۔ وہ خوش تھی وہ مار کا سر کھانے جا رہی ہے، پر کہیں دل میں اس کی تھکن کا سوچ کر بھاری پن سا بھی ابھر رہا تھا۔ میرال مصطفیٰ کے ساتھ ہی شام لان میں تھی، وہ بال سے کھیل رہا تھا تو میرال بھی اسے کھیلتا دیکھے مسکراتی ہوئی وہیں چیر تھامے بیٹھی، اور تبھی سے کسی ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ دل میں کچھ تشویش ابھری، پھر بھی کال اٹھا لی۔ ہیلو، کون ہے؟ میرال نے تندہی سے پوچھا، جبکہ دوسری طرف لمحے بھر کی خاموشی تھی، پھر ایک دبی دبی سانس ابھری۔ میرال، مجھے معلوم ہے تم یہ آواز سننا نہیں چاہو گی، مگر بس 2 منٹ سن لو، میں قسم کھاتا ہوں دوبارہ کبھی تم دو کی زندگی میں نہیں آؤں گا۔ وہ بوجھل لہجے میں لیکن آنکھوں میں ایک زہر بری کمینگی لیے بولا۔ میرال کی آنکھیں لمحے بھر کو سکڑ گئیں، جیسے وہ کسی پرانی رسوائی کو دوبارہ محسوس کر رہی ہو۔ اس شخص سے اتنی نفرت تھی کہ اس کی آواز سے بھی میرال کو کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ خبیث ملعون، تم نے جرأت کیسے کی مجھے کال کرنے کی؟ منحوس مارے کیوں ہم سب کی زندگیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہو، جب زیادتیاں بھی تم نے کی تھی؟ پھر کیا دشمنی نکال رہے ہو کم ظرف؟ وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ذرا آہستہ مگر بھرپور نفرت سے بولی، آواز سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں بول سکا۔ میرال، میں ہار گیا ہوں، میں نے جو تم پر اور ریحان پر الزام لگایا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ثانیہ نے سب کچھ اجاڑ دیا، مگر اصل نقصان میں نے خود کیا۔ میرال لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی، اس کی انگلیاں موبائل پر دب گئیں، دل کے کسی کونے میں ایک دھیمی سی لرزش ہوئی
کیا یہ سچ تھا؟ کیا واقعی عثمان کو پچھتاوا ہے؟ کیا واقعی اب یہ نحوست اس کی اور ارحان کی جان بخش دے گا؟ میں جانتا ہوں تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی، نہ ہی واپس لوٹو گی۔ بس ایک آخری بار تم سے آنکھ ملا کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی بحث نہیں، خدا کے لیے مجھے ہی کرنے دو۔ میں تم دو کی زندگی سے ایسے چلا جاؤں گا جیسے تھا ہی نہیں۔ اس مکروہ آدمی کی آواز میں نمی تھی، جبکہ میرال کے دل میں اس معافی کے بارے صرف یہی سوچ تھی کہ یہ آدمی دوبارہ ان کی زندگی میں نظر نہ آئے۔ کہاں آنا ہے؟ میرال نے آہستہ آواز میں سنبھل کر کہا۔ کل شام کیفے بلو مون، تمہاری مرضی ہو تو آ جانا، میں انتظار کروں گا۔ نہ آئی تو بھی شکایت نہ ہوگی۔ عثمان نے جیت چھپا لی اپنی آواز میں، بس مظلومیت عیاں کی۔ کال بند ہو گئی۔ میرال کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر موبائل رکھ کر آسمان کی جانب ایک گہرا سانس بھرے نگاہ ڈالی۔ شاید صرف معافی کا سامنا کرنے جانا کچھ غلط نہیں تھا، میرال نے فیصلہ لیا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس معافی کے پردے میں دھوکے کی کیمرہ نما آنکھ چھپی ہوگی۔ کیا بکواس کر رہے تو؟ رمیز میرا بیٹا آتشم کے قبضے میں ہے۔ اجمل پاشا کو ملتی خبر اس کے تلووں لگی سر پر بجھی۔ وہ اپنے سامنے کھڑے سب لوگوں پر ایک سی خشونت بری نظریں جمائے دھاڑا۔ جی باس، اگر آپ نے خود کو آتشم کے آگے سرنڈر نہ کیا تو وہ آپ کے بیٹے کو مار دے گا۔ کیا آڈیو ریسیو ہوئی ہے ہمیں؟ ایک آدمی آگے بڑھا جس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ اجمل پاشا کے اشارے پر فوراً اس نے آڈیو پلے کی۔ اب آتشم کون ہے؟ تجھے تجسس تو نہیں رہا؟ تم لوگوں کی ناک تلے سے مجھے میرا ساتھی بھگا لے گیا۔ وہ کون ہے تم سب کو پتہ لگنے سے پہلے میں تم لوگوں کا قیدی حاکم بن کر واپس آ چکا ہوں۔ خود کو ہمارے حوالے کر دے اجمل، ورنہ تجھے کل تک تیرے بیٹے کی لاش ٹکڑوں میں مل جائے گی۔ دیر نہ کرنا، مزید دیر سہنے کی اوپن میں قوت نہیں رہی۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے کنگ کے پالتو کتے۔ یہ میسج، یہ پیغام، یہ موت نامہ اجمل پاشا کو لرزا گیا تھا۔ تو کیا واقعی ان کا عروج ختم ہونے والا تھا؟ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہ لوگ اجمل پاشا کو کیوں چاہتے ہیں، تاکہ کنگ تک پہنچ سکے، اصل گناہ گار تک۔ یہ پیغام، یہ دھمکی نہیں، گویا کسی گہرے طوفان کی پیش گوئی تھی۔ اجمل پاشا کے تنے چہرے پر پہلی بار گھبراہٹ کی شکن ابھری تھی۔ کمرے میں موجود ہر شخص سانس روک کے اس کے رد عمل کا منتظر تھا۔ آتشم، وہ زیر لب بڑبڑایا جیسے یہ نام زہر بن کر اس کے دل میں اترتا جا رہا ہو۔ وہ خبیث۔ اچانک اجمل کی نظریں شعلہ باز ہو گئی۔ جسے ہم نے معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا، جسے ہم نے ہی بنایا، وہی آج ہمیں للکار رہا ہے۔ باس، ایک اور آدمی ہمت کر کے بولا، ہمیں لگتا ہے آتشم صرف بدلے کے لیے نہیں آیا، وہ آپ کے تمام راز جانتا ہے۔ وہ کنگ کا خفیہ رستہ چاہتا ہے، اپنی واپسی اور بقا کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ اجمل پاشا نے سر جھکا کر چند لمحے سوچا، پھر جیسے کچھ یاد آ گیا۔ رمیز، وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ اجمل کی آنکھوں میں باپ کی پرچھائیاں ابھری۔ تو سرنڈر کر دیں، ایک شخص بولا۔ اجمل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ ایک سناٹا سا چھا گیا۔ بکواس بند کر۔ اجمل پاشا کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا، نہ میرے جیتے جی کوئی کنگ تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ غرایا تھا، سب لوگ تیار ہو جو، ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، مگر اس بار کھیل ہمارے اصولوں پر ہوگا۔ اس نے گہرا سانس لے کر حکم دیا، تو نے غلطی کی آتشم، رمیز میرا بیٹا ضرور ہے، مگر اس سے بڑھ کر میں اجمل پاشا ہوں، اور اجمل پاشا اپنے دشمن سے رحم نہیں مانگتا، اس کی موت کا تماشا بناتا ہے۔ آج وہ صرف ایک باپ نہیں تھا، آج وہ ایک خطرناک، زخمی اور انتقام سے بھرا درندہ تھا۔ وہیں دوسری طرف سایوں کی زبان میں گونجتا سکوت انویسٹیگیشن بیورو میں حاوی تھا۔ صرف ایک کمزور سی روشنی کی ٹمٹماتی کرن اور رمیز کرسی سے بندھا، خون آلود چہرہ، الجھی سانسیں، پر نظر وہی مغرور، وہی بگڑی ہوئی اولاد والی۔ تو نے میرے باپ کو چیلنج کیا؟ اس نے کراہتے ہوئے آتشم کو دیکھا، جو سیاہ لباس میں ہاتھ میں کافی کا کپ لیے اس کے سامنے چہل قدمی کر رہا تھا۔ آتشم رکا، چند لمحوں تک رمیز کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ نہیں، وہ ہولے سے مسکرایا، میں نے تیرے باپ کو آئینہ دکھایا، چیلنج تو وہی کرتا ہے جس میں مقابلے کی امید ہو۔ آتشم کی گہری نیلی آنکھیں محظوظ مسکائیں۔
بہت بڑی غلطی کی ہے تو نے، رمیز گرایا۔ میرے باپ نے اگر حملہ کر دیا تو؟ آتشم نے آگے بڑھ کر رمیز کا چہرہ جبڑے سے اپنے گلو والے ہاتھ میں تھام لیا، اتنا قریب کہ رمیز کی سانسیں رک گئی۔ تو جانتا ہے نا تیرے باپ کا سب سے کمزور ہتھیار کیا ہے؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ تو؟ رمیز کا غرور ایک لمحے کو لرزا، مگر لب پھر بھی ہنکارا دے گئے۔ تو مجھے مار دے، میرے باپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آتشم نے ہنستے ہوئے رمیز کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا۔ مارنے کے لیے تو بہت قیمتی ہے رمیز، تو میری چابی ہو ہے، کنگ کا دروازہ کھولنے والی چابی۔ پھر اس نے ایک سائڈ پر کھڑے اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ بتا اسے اس کے ابو جانی نے کیا رد عمل دیا۔ آدمی نے سامنے پڑی اسکرین آن کی جہاں اجمل پاشا کا وہی تھپڑ، وہی دھمکی اور خونہار آنکھوں والی ویڈیو ریپلے ہوئی۔ اس نے مجھے بچانے کے بجائے جنگ چنی۔ رمیز کی آنکھوں سے پہلی بار شکوہ ٹپکا، آنکھیں لہو ہوئی۔ آتشم خاموشی سے اس کے قریب آیا، جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو آج جان لے رمیز، اصل دشمن میں نہیں، وہی ہے جسے تو باپ کہتا ہے۔ اب اصل فیصلہ تیرا ہے، اس کی خاطر مرنا ہے یا ہمارے ساتھ وہ کھیل کھیلنا ہے جس میں تیرے باپ کی بادشاہی کی انسینٹ بجے گی۔ رمیز کی پلکیں جھپکی، شاید اب وہ پہلی بار سوچنے لگا تھا۔ میری سزا معاف ہو سکتی ہے، وہ سب میں نے بابا کے کہنے پر کیا، رحمان سیال کو دھمکانے کے لیے، کیونکہ اس کی اپنی بیٹی بڑا مشکل ٹارگٹ تھی، تبھی رملہ تک میں پہنچا۔ پلیز وہ ملائشین حکومت مجھے ساری عمر کے لیے جیل میں ڈال دے گی، مجھ پر رحم کرو۔ رمیز کے التجاؤں پر آتشم نے زہر ہن اسمائل پاس کی۔ اگر تو یہ سب اجر سیال کے ساتھ کرنے کا سوچتا بھی تو وہ خود تجھ سے نمٹ لیتی، اسے ہماری ہم مدد کی ضرورت نہ ہوتی۔ دیکھ اگر تو جلد یہ کام نپٹا دے گا تبھی اس بارے ہم خود سوچ سکیں گے، اور یہ فیصلہ اصل آتشم ہی کرے گا کہ تجھے کس گٹر میں پھینکنا ہے۔ آتشم نے اسے سختی سے سب معاملات سمجھائے۔ رمیز نے بے بسی سے سر ہلا دیا، جبکہ آتشم کی آنکھوں میں غرور سا سمٹنے لگا۔ وہیں اجر کو کچھ نئے کیس پر کام ملا تھا، کچھ نئے خفیہ ٹھکانے جہاں ہتھیاروں کی سمگلنگ کی خبریں تھیں، اور انہی میں مصروف رہی۔ لیکن اس نے کام کے بیچ بھی ہر آدھے گھنٹے بعد باسل کو گھر لوٹنے کی یاد دہانی ضرور کروائی، جو کہ آج ناممکن تھا۔ تھینک یو سو مچ، میں 10 منٹ تک آتی ہوں، آپ ویٹ کریں۔ لگ بھگ 8، 8:30 کا وقت تھا جب باسل کے ڈرائیور نے رملہ کو فارم ہاؤس ڈراپ کیا۔ گاڑی باسل ماہیل کی تھی، تبھی چوکیدار نے گیٹ سے اندر آنے کی پرمیشن دے دی تھی۔ رملہ نے کار ڈور اوپن کیا اور اپنا بے قابو دوپٹہ پکڑ کر شانوں پر مشرقی ہیروئن کی طرح پھیلایا۔ حالانکہ لگ رہا تھا زندگی میں پہلی بار یوں دوپٹے کو کیری کر رہی ہے۔ دوپٹہ سنبھالنے کے بعد اندر دوسری سیٹ پر رکھا حلوے کا ڈونگا اٹھائے وہ ڈرائیور کو تاکید کرتی مین فارم ہاؤس کی بلڈنگ کو دیکھ کر لمحہ بھر مبہوت رہ گئی۔ اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے وہ گھر سچ میں کسی آرٹ کا ہی نمونہ تھا۔ باسل بھائی کا فارم ہاؤس تو دیکھو بھائی، ماشاءاللہ، اور ترقیاں پاؤ میرے ذمہ دار بھائی۔ ستائش کے ساتھ وہ جذباتی ہوتی آگے بڑھی اور فارم ہاؤس کے دروازے کو ایک ہاتھ سے ذرا سے دبائے وہ اندر داخل ہوئی۔ پورا فارم ہاؤس ہلکی سنہری روشنی میں ڈوبا تھا، جبکہ اتنی سی روشنی میں وہ عمار کو کیسے ڈھونڈے کی سمجھ سے باہر ہوا۔ جبکہ محترمہ فون میں بھی ایکسائٹمنٹ میں حویلی کے کمرے کے اندر ہی بھول آئی تھی۔ بندہ ایک ہاتھ پوری لائٹ آن کر دیتا ہے، کیا 14-15 سال کی نیند آج ہی پوری کریں گے یہ موصوف، جو ان کے احترام میں اندھیرے کا اہتمام کر رکھا باسل بھائی نے۔ وہ لڑکھڑاتی سنبھلتی پہلے تو ذرا لاؤنج تک آئی اور وہاں احتیاط سے پہلے وہ ڈونگا جھک کر رکھا۔ اب اصل بندے کو ڈھونڈتی ہوں۔ رملہ نے کسی جاسوس کی طرح 400 نگاہ گھمائی اور پھر یہاں وہاں کچھ نہ پائے دونوں سائڈ بنے بیڈ رومز کی جانب گئی۔ پہلے کو کھولا تو اندر کوئی بھی نہ تھا، جبکہ دوسرا دوسرے کنارے پر تھا۔ وہ اس طرف گئی اور دروازہ کھولا ہی جب اندر گھپ اندھیرے پر وہ چیخ مارے دروازہ بند کر گئی۔ رملہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یا اللہ، اندر چڑیل یا جن ہوا تو؟ رملہ نے اپنا بگڑا سانس گہرے سانس کھینچ کر سنوارا، مگر پھر جیسے اس گھمبیر سناٹے میں اس کمرے سے ہی ٹھنڈک کے ساتھ بھاری سانسوں کا احساس یاد آیا تو وہ آنکھوں کی حدود تک مسکرائی۔ اندر اے سی آن ہے، مطلب وہ یہی ہے۔ اتنا اندھیرا کر کے کون سوتا ہے، ایک موم بتی جتنی روشنی بھی نہیں۔ دروازہ رملہ نے واپس کھولا، پھر اے سی کی ٹھنڈک میں گہرا سانس لیتی
وہ دروازہ ذرا کھلا چھوڑے ہی آگے بڑھی تاکہ باہر کچھ روشنی اندر پہنچے، لیکن رملہ 3 4 قدم چلی ہی تھی کہ اچانک آتی بیڈ کی رکاوٹ پر سیدھی میٹرس پر گری، مگر گرتے ہی احساس ہوا کہ نیچے گدا نہیں، کوئی شیر موجود ہے۔ اف ممی! اس کی سٹی گم ہو گئی۔ عمار کی آنکھ نہ کھلی پر محسوسات جاگ گئے۔ کھپ اندھیرے میں ایک جسم اس کے اوپر، سانسیں بے ترتیب، بال بکھرے ہوئے اور نرم ہاتھ اس کے گریبان پر۔ رملہ نے ڈر کر زور سے عمار کے کسمسانے پر اس کے کندھے کو جکڑا، مگر مار خود پر گری اس لڑکی کا احساس پاتے ہی جب گہری نیند سے نکلا، بلکہ یوں تھا کہ اسے گہری نیند سے پکڑ کر باہر لا پھینکا گیا۔ کون ہو تم؟ عمار کے کانوں میں آواز پر اس سے پہلے وہ اس پر سے اٹھ کر بھاگتی، عمار نے دوسری طرف ہاتھ مارتے ریموٹ اٹھا کر دبایا، جس سے دفتن کمرے میں 3 4 قسم کی روشنیاں جل اٹھی۔ پورا کمرہ روشن، جبکہ وہ سرخ جوڑے میں لپٹی ڈری سہمی رملہ مسکین صورت بنائے اس کے سینے پر گری سے دیکھنے لگی۔ عمار کی نیند بھک سے اڑی۔ تو کیا یہاں کیا کر رہی ہے؟ اٹھ نالائق! عمار کی آواز نیند سے نہیں، خالص غصے سے بھری تھی۔ میں گر گئی۔ وہ رملہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، رملہ کو بازو سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگ کیا۔ میں صرف دیکھنے آئی تھی کہ آپ سو رہے ہیں یا… رملہ نے منمنانے کی ناکام کوشش کی۔ پہلے پرے ہٹ، دور ہو جا مجھ سے۔ وہ ہوش آتے ہی جیسے اسے پرے کر گیا۔ ایک دم اس پر جھپٹا، آنکھوں میں چمکتی ہوئی نفرت۔ رملہ جس کی سانسیں پہلے ہی ہوش کو باڈی لینگویج چوہی جیسی تھی، دفتن پرے ہٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک ٹراؤزر اور ٹینک ٹاپ پہنے ننگے پیر اٹھ کر کسی خونخوار درندے کی طرح رملہ کی طرف بڑھا ہی جو سہم کر روم ہی کے اٹیچ واش روم کے بند دروازے سے جا لگی۔ تیری حرکتیں لمحہ بلمحہ خط سے باہر ہو رہی ہیں۔ باقاعدہ حلق سے تھوک نکلے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے پل پل قریب ہوتی عمار نامی موت کو دیکھا۔ حد سے باہر تو آپ کو غصہ ہے، میں تو بس… رملہ کا دل بیٹھنے لگا، مگر آنکھیں نیچی کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی، تجھے کس نے اجازت دی یہاں آنے کی؟ اب وہ ایک لمحے کو خاموش رہی، پھر گردن اٹھا کر دیکھا۔ سچ میں اس خوبرو سڑیل آدمی کو دیکھا۔ رملہ کے اندر کہیں کوئی ڈر ختم ہونے لگا۔ وہ میں آپ سے ملنے آئی تھی عمار، یہ گرنا حادثہ تھا، اس ویر وہ میرا پاؤں اٹک گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے مزید قریب آنے سے روکے کامتی سی آواز میں بولی، تو عمار نے جبڑے بھینچتے نیند سے بری غسیل آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا اور اس کے بنائے فاصلے تک رک گیا۔ تو آئی ہی کیوں؟ وہ غصہ تھا اور وہ اس ایک رٹ پر چڑ گئی۔ دروازے پر نہ تختی لگی ہے نہ پہرا، صرف ایک اندھیرا تھا جسے میں غلطی سے پار کر آئی۔ عمار ایک لمحے کو رکا۔ رملہ کے لہجے میں وہ پرانی شوخی نہ سہی مگر اعتماد ضرور تھا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہی تھی۔ واہ، فلسفانہ باتیں بھی آتی ہیں اب۔ وہ طنزیہ بولا، مگر تیر آواز میں وہ کھنک نہیں تھی، تیز آواز میں وہ کھنک نہیں تھی۔ بس تھوڑا سا اندھیرے میں گرنے سے انسان سیکھ جاتا ہے کہاں ٹھہرنا، کہاں سنبھلنا ہے، رملہ نے دھیرے سے کہا، پھر اسے خود سے دور کر گئی۔ وہ اس کے پاس ٹھیک ہونے آئی تھی، پر شاید غلط تھی۔ میں جا رہی ہوں، آئندہ نہیں آؤں گی، بس غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے پلٹتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ عمار نے آنکھیں بند کی۔ کمرے میں اب صرف رملہ کے مہکدار بالوں کی خوشبو رہ گئی تھی، اور اس کا وجود جو ایک پل کو اتنا قریب تھا کہ عمار کی نیند کا سکون تک چونک اٹھا تھا۔ اے رک جذباتی کوئن! وہ جیسے کسی خواب یا ٹرانس سے نکل کر پیچھے ہی لپکا۔ وہ تب تک باہر آ چکی تھی، لیکن اب آنکھوں میں عمار کے پیچھے پیچھے چلے آنے پر مستی ناچ رہی تھی۔ کیا ہے اب؟ ہاں، اب مجھے روکنے کی ضرورت نہیں، اب میں ہرٹ ہوں، دل ساڑ کر کالا کر دیا آپ نے۔ ایسے کرتے ہیں، غلطی سے گری، مجھے کون سا آپ سے چپکنے یا لپٹنے کا شوق ہے، گندے بچے! وہ اس کے پکارنے پر آگے سے بگڑی، اختتام تک بگڑا پن لاڈ میں بدلنے لگا۔ بند کر اپنی بک بک، تو آئی کیا ہے ادھر لینے؟ اس کی کوئی بات سنے بنا بد لحاظی سے منہ بسوڑے کرایا تو وہ آنکھیں پٹ پٹا گئی۔
रमला ने हंकारा भरा जैसे कोई छोटी सी फातिहा पढ़ने वाली हो। ये छोटा सा ग्लास अपने जग के साथ कयामत है इस अंदाज में सज रहा था। अरे मैं आपके लिए हलवा बना कर लाई हूँ। रमला ने किसी सुगड़ हातून की तरह मेज पर रखा ढांपा डोंगा उठाकर उसके मुंह दिखाई करवाई। अमार का तेवर वही हफा, जुबान वही बेरहम, मगर दिल वो तो पहले ही हार मान रहा था। क्यों मेरे कुल थे क्या? हलवे से ज्यादा इस पर मेवा जात की मोटी तह देखकर अमार का वैसे ही जी उब गया। उसका बेतुक्का सा जवाब सुनकर रमला के होंठों पर हंसी रुकी नहीं, मगर अगले लम्हे वो गहरी संजीदा हुई। अरे ये हमारे निकाह के छवारे और मिठाई के बदले है शोहर जी। रमला के शर्मा कर बताने पर अमार ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपाई। सारा गुस्सा छट गया। रमला जैसे आंखों में हंसी की हल्की झलक मगर आवाज में सच्चाई की गूंज हो, ऊपर से वो परी चमकता सुर्ख जोड़ा पहने दुल्हनों जैसी लग रही थी, हंसती शर्माती तड़पाती। अमार ने एक लम्हे को गहरी सांस ली। वो गुस्सा, वो तनाव जो अब तक उसकी आंखों में दहक रहा था, एक नरम धुएं की सूरत तहलील होने लगा। तुम पागल हो गया रमला? लहजे में हारने सी तलखी थी। जी हाँ, निकाह वाली पागल, वो झट से बोली, आंखों में चमक लिए। अमान ने होंठ सख्ती से भींचे। कोई और मौका होता तो वो हंसा होता, पर अब वो बस खामोश रहा। रमला ने झिझक कर चम्मच निकाली। अमार ने पल भर को आंखें बंद की, सांस अंदर ली, फिर वो चम्मच उठाया। खाए ना, सिर्फ चख लें, अगर पसंद आया तो दिल भी चख सकते हैं। वो बेशर्मी से चहकी, पर आंखों में वो चमक, वो मोहब्बत, वो जीत, जैसे किसी यतीम दिल ने पहली बार हक मांगा हो। अमार ने एक नवाला लिया। ज़बान पर वो गर्म हलवा पिघला, लेकिन दिल पर वो लम्स कुछ और नक्श छोड़ गया। एक ऐसा जायका जो रमला के दिल का, इसके हिलास का और शायद इसके ख्वाबों का था। ठीक है, उसने धीरे से कहा, नजरें रमला से चुराकर। क्या? रमला की आवाज हवा में ठहर गई। निगाहें बेकरारी से अमार के खूबसूरत और पुरस्कार खूबसूरत होंठों और तीखे चेहरे पर सब थी। हलवा भी और तू भी थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त के काबिल हो गई है। वो कहते हुए पलटा, मगर इस बार इसके लबों के कोने पर एक ऐसी चुपके से उभरती मुस्कुराहट थी जो रमला के दिल को महका गई। तो फिर अगली बार कोरमा ले आऊं? वो फौरन चक्की। अमार ने सिर्फ एक बार उसे देखा, खामोश नजरों से, जो कुछ ना कहकर भी सब कह गई। रमला ने आंखें बंद करके दिल से मुस्कुराहट दबाते हुए चम्मच दोबारा डोंगे में रखा। मेरा शौहर भी ना सच में गंदा बच्चा है। कैसी किसी पास आ जाओ, रमला नजरों से देखता है मुझे। वो शर्मीला सा मुस्काई, जबकि किसी की धड़कने से यूं खुद के साथ ऐसी सरगोशी करके हंसता देखे थम गई। वो बेख्तियार जाते जाते वापस पलट कर रमला तक आया। टनटना जी जनाब, तो कैसी लगी आज की आपको एपिसोड काफ़ी लंबी थी, मैंने ज़रा तेज़ तेज़ पढ़ी है इसलिए ज़रा जल्दी सिमट गई है। तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड इससे बड़ा धमाकेदार होने वाला है, एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।